السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ یونس سورت کا نمبر 10 ہے اور جو پارہ کا نمبر ہے وہ ہے 11۔ لاسٹ ٹائم ہم نے فرسٹ رکوع آیت نمبر 10 تک الحمدللہ کمپلیٹ کیا تھا۔ آیت 11 سے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ عَلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَظِرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ جیسے کہ ہم نے سورت کے شروع میں ہی پڑھا تھا کہ یہ سورہ مکی ہے، تو جو مکی سورت ہوتی ہے اس میں جن کو خطاب کیا جاتا ہے، اہل خطاب جو لوگ ہوتے ہیں وہ مکہ کے مشرکین اور کافر ہیں۔ تو ان ساری آیات جو پچھلی بھی ہم نے پڑھی ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ مکہ کے مشرکین اور کافروں کو کہہ رہے ہیں کہ تم ان سب چیزوں پر غور کرو، اللہ کی نعمتوں پر، نشانیوں پر، اور ایمان لے آؤ۔ اور آیت نمبر 11 جو ہے وہ اسپیسیفک جو ہے وہ مشرکین اور کافرین مکہ کے بارے میں ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ عَلَيْهِمْ أَجَلُهُم، اور اللہ بھی ان لوگوں کو برائی پہنچانے میں اگر ایسے ہی جلدی کرتا جیسے لوگ کرتے ہیں نا، تو اللہ کہتا ہے کہ وہ بلائی کو جلد و جلد پا لیتے۔ اب کیا ہوتا؟ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ، تو اب تک ان کی مدت پوری ہو چکی ہوتی، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ لہٰذا جو لوگ ہم سے ملنے کی ملاقات کے متوقع نہیں ہوتے ہیں، ہم ان کی سرکشی میں رہنے دیتے ہیں، وہ بھٹکے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلا چھوڑ دیا ہے، وہ سرکشی میں بھٹکنے کے لیے ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ تو اس آیت میں کیا سمجھ آیا کہ ہمیشہ جو کفار مکہ جب بھی ان کے اوپر کوئی مشکل و پریشانی ہوتی تھی نا، تو وہ ہمیشہ جو ہے نا بھاگ کر اللہ کے نبی کے پاس آ جاتے تھے، اور اکثر جب اللہ کے نبی ان کو اللہ کے احکامات بتاتے تھے کہ اگر تم نے اللہ کو نہیں مانا، اللہ سے روگردانی کی، تو اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیں گے، کوئی عذاب بھیج دیں گے، تو وہ آگے سے فوراً کہتے تھے یا نبی لے آؤ عذاب، ہم بھی دیکھیں کیسا عذاب آتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ اس آیت کے شروع میں کہتے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم، اگر اللہ بھی لوگوں کو برائی پہنچانے لگتا، جیسے وہ کہہ رہے تھے عذاب لے آؤ، فوراً ہی عذاب لے آتے، تو پھر تو کام ہو چکا ہوتا، اب تک ان کا قصہ تمام ہو چکا ہوتا۔ لیکن اللہ ایسا نہیں چاہتا، اللہ کا ایک وے ہے، عذاب دینے کا بھی ایک طریقہ کار ہے، اور اللہ نے بارہا قرآن میں کہا جب تک اللہ کے نبی ان کے اندر موجود رہیں گے اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر یہ بلیسنگ ہے کہ اللہ ان کو جیسے پہلی امتوں پر بڑے بڑے عذاب آتے تھے وہ عذاب نہیں آئیں گے۔ ویسے کفار مکہ کے اوپر چھوٹے چھوٹے بہت سے عذاب آئے سمجھانے کے لیے، شاید کہ یہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن اللہ کہتا ہے جن کا ہمارے ساتھ ملاقات پر یقین ہی نہیں ہے، آخرت پر ان کو بیلیف ہی نہیں ہے، اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے، تو ایسے لوگ پھر اللہ چھوڑ دیتا ہے کھلم کھلا، جاؤ جو کرنا ہے کرو۔ وہ اپنی سرکشی میں کبھی ادھر سر مارتے ہیں، کبھی ادھر سر مارتے ہیں، کبھی ایک بت بناتے ہیں، پھر دوسرا بناتے ہیں، پھر تیسرا بناتے ہیں، ڈھیروں بت بنائے ہوئے، ہر ایک کو انہوں نے اسائن کیا ہوا ہے کہ اس کو یہ بت یہ چیز ہماری سولو کرے گا، یہ پریشانی حل کرے گا۔ کبھی وہ ایک کے پاس جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں، کبھی دوسرے کے بعد، کبھی تیسرے کے بعد، شاید یہاں سے کچھ سلوشن نکل جائے، کیونکہ ایک اللہ پر تو ان کا یقین ہے ہی نہیں۔ تو اس آیت میں جو اسپیشل بات آ رہی ہے، کفار مکہ پر بہت دفعہ جو وہ اللہ کے نبی اس کے آگے بد زبانی کرتے تھے، اے نبی لے آؤ عذاب، تو اللہ کہتا ہے کہ بڑا عذاب تو میں ان پر نہیں لانے والا، لیکن چھوٹے چھوٹے قحط، چھوٹے چھوٹے عذاب ان پر آتے رہے ہیں بنی اسرائیل کی طرح۔ تو قریش مکہ پر بھی اس آیت کے اندر جو بات ہو رہی، قحط آیا، تو مسلسل ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے، نافرمانیوں کے نتیجے میں اس قدر سخت مکہ کے اندر قحط آیا۔ مصیبت یہ ہوئی کہ ان کا سب کچھ اس قحط سالی میں ختم ہو گیا۔ مکہ کے لوگ بلبلا اٹھے، جو متکبر قریشی تھے، جو منہ سے تو نہیں کہہ پائے ہم مجبور ہو گئے ہیں، کھانا نہیں ہے، ہٹیاں سوکھ گئی تھیں،
اور روایات میں آتا ہے کہ یہ حالت ہو گئی تھی لوگوں کی کہ ان کے پاس ہڈیاں اور کھانے کے لیے صرف ایک چمڑا رہ گیا تھا، گھاس پھوس بھی مکہ میں نہیں ہے ظاہر ہے، اور وہ اکثر بھوک کی شدت کی وجہ سے آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ کمزوری اس قدر تھی کہ ان کو ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ ان دنوں میں جب ان کے اوپر بہت پریشانیاں اور مشکلات آ گئی تھیں، تو جو متکبر سرداران قریش تھے وہ پھر بھی اللہ کے نبی کے پاس جو ہے وہ سوری نہیں کیا، اللہ سے معذرت نہیں کیا، ان کی گردنوں میں جو اکڑ تھی وہ جھک گئی۔ اب وہ جھکی ہوئی گردنوں کے ساتھ مکہ میں پھرتے تھے، تو بت پرستی میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ ہاں یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ اپنے دیوی دیوتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ بھی مانگنا شروع کر دیا۔ اہل مکہ، مشرکین مکہ یا کفار مکہ کا یہ طریقہ کار تھا، جب ان کے اوپر کوئی بڑی مشکل آتی تھی جو ان کو لگتا تھا اب یہ بت حل نہیں کر پائیں گے، یہ ان کے دیوی دیوتا کے بس کی بات نہیں ہے، تو پھر وہ خالصتاً ان دنوں میں دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ کر صرف اللہ سے مانگتے تھے، اللہ کے پوجا کرتے تھے، تو پھر مشکل حل ہو جاتی تھی، اور جیسے ہی مشکل حل ہوتی تھی وہ دوبارہ پھر اپنے دیوی دیوتا کو پوجنے لگتے تھے۔ جبکہ اس بات سے کیا سمجھ میں ان کو پتہ تھا اصل مشکلات کا حل مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب جب یہ قحط اس قدر طول پکڑ گیا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں رہا، بھوک کے مارے انہوں نے چمڑا اور جو لکڑیاں جانوروں کی بچ گئی تھی ہڈیاں وہ کھانے کے پر مجبور ہو گئے، تو ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت تک حضرت ابو سفیان جو ہے مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہاں پہ جا کے کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قحط کے عذاب سے ہمارے لیے نجات کی دعا کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ظاہر ہے ایک سافٹ انسان تھے، تو آپ کو ہمیشہ جب بھی کفار مکہ نے اپنے لیے دعا کروانی ہوتی، اپنے سے عذاب ٹلوانا ہوتا، تو آپ کو جس چیز کا واسطہ دیا کرتے تھے نا وہ تھے رشتہ داری کا، صلہ رحمی کا، کہ آپ ہمارے خونی ہیں، آپ نبی ہیں، اور اس بات پر بھی ان کو پھر فوراً سے یہ یاد آ جاتا تھا کہ اللہ کے نبی نبی ہیں۔ اس سے پہلے وہ اس بات پر نہ تو یقین کرتے ہیں اور نہ ہی وہ اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ جیسے مشکل آتی تھی تو کہتے تھے آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ کو ہمارے ساتھ جو خون کا رشتہ ہے نا اس کا واسطہ ہے، اور اس طرح کی باتیں کرتے۔ تو ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلہ رحمی کا درس دلایا کہ دیکھیں ہم تمہارے رشتہ دار ہیں، صلہ رحمی کے اعتبار سے ہم بھوکے مر رہے ہیں، ہم عذاب سے دوچار ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، اگر ہم سے یہ عذاب دور ہو گیا نا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے دعا کی تو بارش ہونے لگی، اور بارشیں ہونے کی وجہ سے مکہ میں چونکہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، خشک علاقہ ہے، پانی کی بوند تک نہیں تھی ان کے پاس، پانی آ گیا، سبزہ اگایا، لوگوں کے اندر زندگی دوبارہ لوٹ آئی، قحط دور ہو گیا۔ یہ دعائیں انسانوں کی بھلائی اور خوشحالی کے لیے ہوتی ہیں اور ہیں بھی۔ اللہ نے دعاؤں کو قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ظاہر رد کیسے ہو سکتی تھی؟ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب اللہ کے نبی نے دعا کی، بارشیں ہوئیں، قحط دور ہو گیا، وہ پھر اپنی پرانی ڈگر پر آ گئے، پھر اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، مسلمانوں کو پھر وہی تکلیفیں دینا شروع کر دیں، پھر اپنے دیوی دیوتاؤں سے بت پرستی کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کبھی کبھی یہ کہتے لے او اللہ کے نبی عذاب، اور اب جب عذاب آ گیا ہے تو اب عذاب کو سہنے کی ان کے پاس طاقت اور ہمت بھی نہیں ہے، اب ان کو کوئی جائے پناہ نظر آ رہی ہے، کوئی چھپنے کی جگہ، کوئی ان کو عذاب سے بچانے کا لیے کوئی بندہ نظر آیا ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی ذات آئی ہے، جس نبی کے خلاف ہمیشہ سازشیں کرتے ہیں، جس کو تکلیفیں پہنچانے کے لیے انہوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، جس اللہ کے خلاف دن رات یہ لوگ بت پرستی کرتے ہیں، وہی اللہ اور وہی رسول ان کے کام آیا ہے۔ آیت نمبر 12 میں آگے کہہ رہے ہیں وَإِذَا اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضَرٌّ دعانا بجانبہ او قائدن او قائمن، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو وہ اللہ سے چمٹ چمٹ کے دعائیں کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کبھی اپنے پہلو کے بل، کبھی بیٹھے ہوئے، کبھی کھڑے ہوئے، ہر حالت میں وہ بیٹھا ہے، وہ لیٹا ہے، وہ کھڑا ہے، انسان کسی بھی حالت میں ہے، جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے نا تو وہ صرف اللہ کو پکارتا ہے خالص ہو کر، خلوص دل سے۔ لیکن فلما کشفنا عنہ
درہ مر کأن لم یدعونا الی در مسہ، لیکن جب وہ تکلیف ہم اس سے دور کر دیتے ہیں تو ایسے گزر جاتے ہیں، اللہ سے روح گردانی کرتے ہیں جیسے اس نے تکلیف میں کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ حالانکہ جب تکلیف آئی ہے تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں خالص ہو کر، اور جیسے ہی انسان سے تکلیف دور ہو جاتی ہے تو وہ بجائے یہ کہ شکر کریں وہ ناشکری شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے خلاف کفار مکہ نے پلاننگ شروع کر دی، اللہ کے نبی کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اللہ کہتے ہیں ایسے حد سے بڑھے ہوئے لوگوں کو وہی کام اچھے معلوم ہونے لگتے ہیں جو وہ کرتے تھے۔ پہلے جو کام کرتے تھے اب ان کو وہ اچھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جب مشکل و پریشانی ہوتی تو پھر ان کا دماغ چلتا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہاں وہ کام ہم نے برا کیا تھا جس کی وجہ سے ہم پر یہ انجام ہوا۔ اب وہ صدقے دل سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، صدقے دل سے اللہ سے توبہ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ مشکلات دور ہوتی ہیں تو وہ دوبارہ انسان اپنی پرانی روش پر آ جاتا ہے۔ یہ ویسے تو کفار مکہ کی طرف خطاب ہے، یہاں پر ہر وہ انسان شامل ہے چاہے وہ مومن ہے یا نہیں۔ تو جب انسان کو مشکل اور پریشانی ہوتی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات کو، صرف اس کو سمجھتا ہے کہ وہی میری بیڑی پار کر سکتا ہے، وہی اس مشکل سے حل کر سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ مشکل دور ہوتی ہے تو انسان اپنے آپ کو کریڈٹ دینے لگتا ہے، میری اس خوبی کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا، یا انسان اور لوگوں کو اس میں شامل کر لیتا ہے اور پھر اپنی پرانی ڈگر پر آ جاتا ہے، جس وہ مستی والی زندگی میں، انجوائمنٹ میں، دنیاوی چیزوں میں پہلے مشغول تھا اسی میں دوبارہ مشغول ہو جاتا ہے۔ اس بات سے کیا سمجھ میں آیا؟ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کی جو قبولیت ہے نا، اس کی شرط یہ ہے کہ انسان اس وقت نیکی کے راستے پر ہو، برائی کے کام نہ کر رہا ہو، اور انسان خلوص دل سے چمٹ کر خالص ہو کر صرف ایک اللہ کو ہو کر پکارے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یعنی اچھی دعا قبول کروانا اور جلدی قبول کروانے کا نسخہ یہ ہے، انسان برائی نہ کرتا ہو، انسان خلوص دل سے اللہ کو پکارے۔ یہاں پر جو کفار مکہ کی اللہ نے اگزامپل دی ہے، حالانکہ وہ لوگ کافر ہیں، اللہ کو نہیں مان رہے، اللہ کے نبی کی ذات کو نہیں مان رہے، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے اپنے بت پرستی کو چھوڑا، خالص اللہ سے ہو کر دعائیں کی اور اللہ کے نبی سے آ کر دعائیں کروائیں، اس وقت وہ مشکل حل ہو گئی اور ان کے لیے وہ راستہ کھل گیا ہے۔ دوسری طرف جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لے آؤ ہم پر عذاب، ہم پر پتھروں کی بارش کر دو، ہم پر یہ کر دو وہ کر دو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی ان میں موجود ہیں، اس وجہ سے اللہ نے ان کی دعائیں نہیں سنی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں میں سمجھ میں آئی کہ دعا کی قبولیت کے لیے کیا شرط ہے۔ کفار مکہ نے کافر ہونے کے باوجود بھی جب غیر اللہ کی پوجا کو چھوڑا، خالص اللہ سے دعا کی تو دعا کی قبولیت ہوئی۔ دوسرا، ہم کسی نیک شخص سے بھی دعا کروا سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل و پریشانی آتی تھی، مکہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، یہاں تک کہ مدینہ میں بھی قحط سالی ہوتی یا کافی ٹائم تک بارشیں نہیں ہوتی تھیں تو اللہ کے نبی لوگوں کے ساتھ کھلے میدان میں جاتے اور وہاں دعا کرتے تو بارش ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ لیکن جب اللہ کے نبی اس دنیا میں نہیں رہے تو لوگوں نے حضرت عباس، جو آپ کے چچا تھے عبداللہ ابن عباس، ان کو لے جا کر چچا کے بیٹے جو کزن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے جا کر کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ اللہ کے نبی کے قریب ہیں، رشتہ دار ہیں، اچھے مومن ہیں، مفسر قرآن ہیں۔ تو انہوں نے ایک کھلے میدان میں جا کر دعا کی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے دعا کر لی۔ تو اس سے اجتماعی دعا کا بھی جو ہے وہ اذن نکلتا ہے، اجتماعی دعا کی جا سکتی ہے، اور کوئی نیک شخص دعا کرے اور باقی لوگ اس کے ساتھ دعا میں شامل ہوں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اور پہلی شرط یہ ہے کہ مشکل و پریشانی اور جب بھی کوئی دعا کرنی ہے تو اس میں جو تقوی، اخلاص وہ ہونا بہت ضروری ہے، اور انسان برائیوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ آیت نمبر 13 جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ
من قبلکم لما ظلموا، اللہ کہتے اے مکہ والو، یہ جو تم روز روز اللہ سے جا کر کہتے ہو نا ہمارے لیے عذاب لے آؤ، اور یہ ساری چیزیں، اللہ کے لیے سب کام کرنا مشکل نہیں ہے۔ تم سے پہلے بہت سے قرون، بہت سی اقوام، بہت سی قومیں آئیں جن کو بڑا عروج حاصل تھا، بڑا نام تھا ان کا دنیا میں، انہوں نے اپنے ظلم کی وجہ سے، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی اللہ کو بھول گئے، اللہ کو یاد نہیں رکھا، اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنے بتوں سے لگاؤ کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، حالانکہ ان کے اوپر بھی اللہ کے رسول آئے تھے اور واضح نشانیاں اور دلائل لے کر آئے تھے۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، لیکن وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ ایمان لے آتے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح مجرم قوم کو اللہ سزا دیتا ہے۔ تو مکہ والوں کے لیے بہت بڑا اللہ نے سبق دیا اس آیت میں کہ جیسے ہی قوم کو عروج ملا ہے، اسی طرح سے کسی قوم کو زوال دینا بھی اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ اللہ ہی قوموں کو عروج دیتا ہے، لیکن وہ عروج لے کر اللہ کے خلاف ہو جائیں تو اللہ کو ان کو زوال دینا بھی آتا ہے۔ اور جب بھی اللہ نے کسی قوم کو صفحہ ہستی سے مٹایا ہے تو وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے مٹایا ہے، وگرنہ اللہ کو کسی سے کیا دشمنی ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ بڑا ہی غفور و رحیم ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ کہہ رہا ہے ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، ہم جو قوم ہے جو قرآن کو پکڑنے والی ہے، جو امت مسلمہ ہے، یہ جو آخری امت ہے، اللہ کہتے ہیں ان سب کو ان گناہوں کی وجہ سے ہم نے صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا، پھر ہم نے تم کو یعنی مکہ والے، یعنی قیامت تک آنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، ان سب کو اللہ نے خلیفہ بنایا، زمین میں نائب بنایا ہے۔ من بعدہم، ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی فضیلت اور مقام دیا کہ اللہ نے زمین میں باقی لوگوں کو ختم کر کے تمہیں اس زمین کا جانشین مقرر کر دیا۔ لننظر کیف تعملون، اب اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یہ زندگی جو ہے، دنیاوی زندگی، یہ ایک امتحان ہے، چاہے وہ مومن ہے چاہے وہ کافر ہے، ہر طرح سے امتحان ہی امتحان ہے، کیونکہ جب اللہ تکلیف دیتا ہے وہ بھی امتحان ہے، کبھی کہ اللہ بہت زیادہ دے دیتا ہے انسان کو تو اس میں بھی امتحان ہے، وہ کیسا کرتا ہے اس خوشحالی کے دنوں میں کہ اللہ کا شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان مشکل کے وقت صبر کرتا ہے، جیسے کہ روزہ دار سارا دن صبر کرتا ہے، جو خوشی اس کو روزہ کھولنے کے بعد ہوتی ہے اور جو اللہ اس پر راضی ہوتا ہے، اسی طرح سے جب مومن کو تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے، اس پر وہ جو صبر کرتا ہے جو اجر اس کو ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مومن کے اوپر خوشحالی کے دن آ رہے ہیں اور وہ اس پر شکر کرتا ہے تو شکر کرنے والے کو بھی اللہ اجر اسی طرح دے گا جس طرح کہ صبر کرنے والوں کو دیا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان، مسلمانوں کو، مکہ والوں کو، رسول اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے کہا سب کو میں نے ختم کر کے تم کو اس دنیا میں جانشین مقرر کیا ہے تاکہ اللہ دیکھ سکے، آزما سکے کہ کس طرح کے کام تم لوگ کرتے ہو۔ جس سے کیا پتہ چلا، یہ دنیا جو ہے وہ دارالامتحان ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اگر تو ہم اچھے کام کر رہے ہیں تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اچھا انجام دیں گے، اچھا رزلٹ دیں گے، اور اگر برے کام ہیں تو پھر وہ جو پہلی امتوں نے کام کیے ان کا جو انجام ہوا ہے، اللہ نہ کرے ویسا ہی انجام ہو۔ آیت نمبر 15 ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کافروں کے اوپر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں کھل مکھلا واضح، اللہ کے نبی آیات پڑھتے ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، تو جو کافر ہیں وہ کیا کرتے ہیں، قرآن سمجھنے کے بعد، حالانکہ ان کو پتہ ہے اندر کہ یہ قرآن جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے اپنے نبی کو دیا ہے، اس میں چینج نہیں کیا جا سکتا، اس کو رد و بدل نہیں کی جا سکتی ہے، اور یہ قرآن کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے، اس میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں، ہماری سمجھ کے لیے
ہماری گائیڈ لائن کے لیے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا ہے۔ لیکن جو کافر ہیں، جن کا اللہ کی ذات کے اوپر ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کافر اپنے نبی کو، جب نبی ان کو قرآن پڑھ کر سناتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ کہتے ہیں نبی ہم نے یہ قرآن ایکسیپٹ نہیں کرنا، ہم اس پر ایمان نہیں لا سکتے، اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آؤ یا پھر اس میں تبدیلی کر دو، چینجنگ کر دو، اور وہ چینجنگ ایسی ہونی چاہیے جو کہ ہماری خواہش کے مطابق ہو، جیسا ہم چاہتے ہیں اس میں وہ چیزیں ہونی چاہیے۔ قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے ما یکون لی ان اب ابدل لہ من تلقاء نفسی، میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے، یہ میرے حق کی بات نہیں ہے، میرے پاس یہ جرت نہیں کہ میں اس قرآن میں تبدیلی کر سکوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف پیغامبر ہوں، میسنجر ہوں، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو وہی میری طرف کی جاتی۔ انی اخاف ان عصیت، مجھے ڈر ہے کہ میں نافرمانی کروں، ربی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، اگر میں نبی نے بھی اللہ کی آیات کو نہ مانا، اللہ کی حکم عدولی کی، اللہ کی وحی کی پیروی نہ کی، تو نبی ہونے کے باوجود مجھے ڈر ہے اس نافرمانی کی سزا میں کہیں بڑے دن کا عذاب یعنی آخرت کا عذاب مجھ کو لے نہ ڈوبے۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ نبی کا کام جو ہے وحی کی پیروی کرنی ہوتا ہے، نبی کا کام وحی کا پابند ہونا ہوتا ہے، جو قرآن اللہ نے اس کو دیا ہے۔ نبی کے پاس اختیار نہیں ہے وہ اس میں چینج کر سکیں، اس میں ترمیم کر سکیں۔ ہاں کچھ آیات ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب قرآن نازل کرنا شروع کیا تو اس وقت کے لحاظ سے، اس موضوع کے لحاظ سے کچھ آیات نازل کی، لیکن بعد میں جب حالات ڈیفرنٹ ہوئے تو اللہ نے اسی سے ریلیٹڈ بعد میں نئی آیات نازل کی، تو اللہ نے کہہ دیا کہ پرانی آیات جو ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں، اس کی جگہ پر ناسخ نئی آیات آئی ہیں، اب ان نئی آیات کو فالو کرنا ہے۔ اس کی اگزامپل میں یہ دیتی ہوں کہ جیسے کہ وراثت کی آیات ہیں، تو شروع اسلام میں اللہ نے کہا تھا کہ مومنوں، جو شخص مر جاتا ہے وہ وصیت کر دے کہ میرا اتنا مال ہے، فلانے کو اتنا ملنا، فلانے کو اتنا ملنا، اللہ کے راستے میں اتنا دینا ہے، تاکہ وہ اپنی زندگی میں لوگوں کو سمجھا دے۔ لیکن سورہ النساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس کو کتنا مال ملنا ہے، وراثت میں کون کیا حقدار ہے، وہ بالکل واضح کر دیا، اس میں اب کسی قسم کی چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ ہاں جو پچھلی آیات نازل ہوئی تھی جس میں اللہ نے کہا تھا، سورہ بقرہ کے آخر میں وہ آیات ہیں کہ مرنے والا وصیت کر کے جائے گا، تو وہ آیات اب اس طرح سے عمل نہیں کیا جائے گا، وہ قرآن میں ہیں، ان کو پڑھا جائے گا، ان کی تلاوت کی جائے گی، لیکن ان کے اوپر ایگزیکٹلی ویسا عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس میں اس بات پر عمل تو کیا جا سکتا ہے، مرنے والا وصیت کر دے، لیکن وہ وصیت تھوڑی سی کر سکتا ہے، چونکہ اب وہ مرنے والا ہے، وہ مال اب اس کا نہیں رہا، اس کے وارثوں کا ہے، اس کے بعد والے لوگوں کا ہے، وہ بعد والے لوگوں کو حق مار کے سارے کا سارا کسی چیریٹی میں نہیں دے سکتا ہے، وہ صرف اتنا دے سکتا ہے 1/3 یا اس سے بھی کم، جس سے اس کے نیکسٹ آنے والے جو وارث ہیں ان کے حق میں کوئی حق تلفی نہ ہو۔ تو جب کفار یہ چیزیں دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے نعوذ باللہ شاید اللہ کے نبی کو کانفیڈنس نہیں ہے اپنے اوپر، کل یہ ایک بات کہہ رہا تھا کہ یہ والا حکم ہے، آج کہہ رہے نہیں اس حکم پر عمل نہ کرو، یہ نیا حکم آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ من ذالک یہ قرآن اللہ کے نبی کی تصنیف ہے، اللہ کے نبی اس میں اندر چینجنگ کرتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی اس میں ناسخ اور منسوخ کرتے رہتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ اس قرآن کو چینج کر دیں، تبدیلی کر دیں، یا اس جیسا کوئی اور قرآن لے آئیں۔ تو اللہ کے نبی نے آگے سے جواب دیا جو کہ اللہ ہی نے آیت نازل کی ہے، میں صرف نبی ہوں اور میں نبی اللہ کی وحی کی پیروی کرتا ہوں، اگر میں کبھی ایسا سوچوں بھی تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں نبی ہونے کے باوجود اور نبیوں کا سردار ہونے کے باوجود مجھ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ آیت نمبر آگے جو ہے 16 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے نبی کی زبان سے، قل اے نبی کہہ دیجئے لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے قرآن پڑھتا ہی نہ،
ولا ادراکم بہ، اور نہ ہی تمہیں اللہ تعالیٰ کبھی اس قرآن سے بھنک بھی پڑھنے دیتا. تم جیسی تمہاری کرتوت ہے، اللہ تو تمہیں کبھی قرآن سنانے کی توفیق ہی نہ دیتے اللہ کے نبی. وقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں تمہارے اندر اسلام آنے سے پہلے، قرآن آنے سے پہلے ایک عرصہ رہا ہوں. 40 سال کا عرصہ میں نے تمہارے اندر گزارا ہے. کیا میرے پاس سے کبھی تمہیں جھوٹ کی بدبو آئی؟ کیا کبھی تم نے دیکھا میں نے اپنے پاس سے لگائی بجھائی کی، جھوٹ بولا، اپنے پاس سے بات لگا کے بچائی؟ افلا تاکلون، کیا تم کبھی سوچتے نہیں ہو؟ وہ نبی جس کی سابقہ زندگی بالکل صاف اور شفاف ہے، تو کیسے قرآن خود سے گھڑ کر من گھڑت باتیں تمہارے سامنے بتا سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے یہ اللہ نے بھیجا؟ یہ نبی ایسی جرت کر ہی نہیں سکتا. اصل میں تم اس قابل ہی نہیں تھے کہ تم جیسے لوگوں کو اللہ قرآن سناتا، تم جیسے لوگوں کو اللہ اس کے مضامین سے آگاہ کرتا. لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میرے اختیار میں نہیں تھا. اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں تم جیسے تم لوگ مجھ پر ظلم کرتے ہو، جیسے تمہاری کرتوتیں، میں تو کبھی تمہیں قرآن سناتا ہی نہ. لیکن اللہ کا حکم تھا، چونکہ میں پیغمبر ہوں اور میرا کام ہے اللہ کے پیغام سے دنیا کو آگاہ کرنا. میرا اس جو فریضہ ہے، میں نے تو صرف فریضہ پورا کیا ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں کو سنایا ہے. میرے اختیار میں نہیں تھا. اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں قرآن کی بھنک بھی نہ تم کو پڑھنے دیتا، قرآن ذرا بھی نہ سناتا. جیسے تمہارے اعمال تھے. اب یہ ہے کہ جو تم مجھ پہ الزام لگا رہے ہو کہ میں نے قرآن خود بنایا ہے، خود دیکھا ہے، تو میرا لقب تو تم لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ میں امی ہوں، ان پڑھ ہوں. تو امی ہونے اور ان پڑھ ہونے کے باوجود میں کیسے قرآن جیسی عظیم کتاب کو، عظیم کلام کو لکھ سکتا ہوں جو بڑے سے بڑے اسکالر بھی نہیں لکھ سکتے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وقت لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تاکلون، تمہیں عقل نہیں آ رہی؟ میں تو پڑھا لکھا ہوں ہی نہیں، تو میں کیسے قرآن کو خود لکھ سکتا ہوں؟ اور نمبر 2، میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں کہ یہ میں نے لکھا ہے، لکھنے کے باوجود میں اس کو اللہ سے منسوب کر دوں، حالانکہ یہ وہی اللہ نے مجھے کی ہے. جیسے کہ کفار مکہ تم مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہو کہ اس قرآن میں چینجنگ کر دو کیونکہ قرآن تم اپنی طرف سے سنا رہے ہو، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس 40 سال تک رہا ہوں وحی آنے سے پہلے، اور تب تم لوگ مجھے صادق اور امین کہتے ہوئے نہیں تھکتے تھے. اب اچانک کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ مجھ پر الزام لگانے لگے ہو، جبکہ تمہاری کرتوت تو یہ تھی کہ میں کبھی تمہیں اللہ کے کلام جیسی عظیم چیز تم کو سناتا ہی نہ. لیکن میں مجبور ہوں کیونکہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میسنجر ہوں، اور مجھے اللہ کا میسج تم لوگوں کو پہنچانا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن جیسے کما حق ہو اللہ کے نبی نے ہم پر ڈیلیور کیا ہے، ہم اس کا حق ادا کر سکیں، ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور یہ ہماری زندگیوں میں آسانی اور ہدایت پیدا کرے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.